جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر طرح کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج رمضان کا پہلا دن ہے اور ہم سب آج پہلے روزے سے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح پورے ماہ کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس مہینے میں پوری عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت بتائی ہے کہ روزہ اہل ایمان پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے جس میں ابھی ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، ماہ رمضان، اس مہینے کی بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے رمضان کا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب یعنی قرآن پاک کو، اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یعنی رمضان المبارک میں، اور راتوں میں سب سے افضل رات یعنی لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہ اس مہینے کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات اللہ کرتا ہے۔
اس حدیث کے پیش نظر ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جنہیں تو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی حقیقی کامیابی ہے کہ انسان کو جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ کہ کامیاب وہی شخص ہے جسے کل قیامت کے دن جہنم سے نجات مل گئی اور جنت میں داخلہ مل گیا۔ اس دنیا کی کامیابی یہ عارضی کامیابی ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی ساری اولاد کی شادی کرا دی، ہم کامیاب ہیں۔ انسان ڈگری حاصل کر لیا، نوکری اس کی لگ گئی، سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ انسان اچھے خاصے گھر بنا لیے، سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ کوئی بزنس کی ترقی کر لیا، سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عارضی کامیابی ہے، یہ دنیاوی کامیابی ہے۔ وہ کامیابی جس زندگی میں موت آنے والی نہیں ہے، جو حقیقی کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے نجات مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ تو اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے بندوں کو، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جنہیں تو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور سرکش شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی شخص اس مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اس کا یہ عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم عمرہ کرو، اس لیے کہ یہ عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جسے اللہ تعالیٰ نے عمرہ کی طاقت دی ہے، جس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی استطاعت ہے کہ وہ عمرہ کر سکے، تو اس کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ آفر ہے، اس آفر کو گنوانا نہیں چاہیے۔ کیا پتہ پھر آئندہ سال یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نصیب نہ ہو، اس سے پہلے ہم دنیا سے چل بسیں۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے رشتہ دار میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے بستی میں کہ پچھلے سال رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ افطاری کرتے تھے، ہمارے ساتھ سحری کرتے تھے، ہمارے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس سال انہیں رمضان کا مہینہ نصیب نہ ہوا اور اس دنیا سے چل بسے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ موقع غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ ضرور عمرہ کرے، اس لیے کہ اس مہینے کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان کا ہماری زندگی میں آنا یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ یہ ایک مہینہ رمضان کا، ماہ مقدس کا، ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے، اور یہ ایک مہینہ ہمیں جنت کا حقدار بنا سکتا ہے اگر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم اس مہینے کی عبادتوں کو انجام دیں۔ ایک حدیث پاک دیکھیے، صحیح الجامع کی روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اللہ کے رسول کے پاس اسلام قبول کیا۔ ان دونوں میں سے ایک
بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور ایک کم عبادت گزار تھا۔ جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوا، انہیں شہادت کا رتبہ بھی ملا۔ جو کم عبادت گزار تھا اس شہادت پانے والے انسان کے 1 سال بعد اسے موت آتی ہے، عام موت۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ وہ آدمی جو کم عبادت گزار تھا اور شہادت پانے والے آدمی سے 1 سال بعد وہ مرا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کے پاس جب یہ خواب کا تذکرہ فرمایا تو لوگوں نے تعجب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس خواب کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ آدمی جو شہادت پانے کے 1 سال بعد مرا تھا کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا تھا؟ کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا تھا؟ اس نے رمضان کے روزے رکھے، سال بھر نمازیں پڑھی، یہی وجہ ہے کہ جنت میں وہ پہلے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ شہداء کا مرتبہ اور مقام ہماری شریعت میں بہت زیادہ ہے، لیکن دیکھیے یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس نے 1 سال زندگی پایا شہادت پانے والے کے آدمی کے بعد، اور اس 1 سال کے اندر اس نے رمضان کا مہینہ پایا جس میں اس نے عبادتیں کی، اور جیسی عبادت کرنی تھی ویسے عبادت کی، جس وجہ سے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اگر رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے اور جیسی قدر کرنی چاہیے اس مہینے کی اگر ہم ویسے قدر کرتے ہیں، جیسی عبادت ہونی چاہیے اس مہینے میں ویسے اگر ہم عبادت کرتے ہیں، اس مہینے کو جیسے گزارنا چاہیے ویسے اگر ہم گزارتے ہیں تو یہ ایک رمضان کا 1 مہینہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے، ہمیں جنت کا حقدار بنا سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہ گزاریں، عام دنوں کی طرح نہ گزاریں۔ یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ زہد و تقوی کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، اور یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ اس لیے عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو نہ گزاریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان کے جو روزے ہیں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں شریعت میں۔ روزے تو بہت طرح کے ہیں، نفلی روزے ہیں اور کچھ روزے ایسے ہیں جو سنت ہیں، یہ تو فرض ہے رمضان کے روزے۔ اس روزے کی فضیلت بہت ساری آئی ہے۔ ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے رمضان کے روزے کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کا بدلہ، اس روزے کی نیکی، اس روزے کا اجر خود اللہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے اعمال کے بارے میں فرشتے مقرر ہیں نوٹ کرنے کے لیے، لیکن رمضان کے روزہ جو ہے اس روزے کا بدلہ اللہ خود دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ثواب دے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے روزے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا ہے، ایک خاص دروازہ تیار کیا ہے۔ اس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جن کے روزوں میں اخلاص ہو، جن کے روزے میں للہیت ہو، جو دکھاوے کے لیے روزہ نہ رکھے، جو رسماً روزہ نہ رکھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہو، جنت پانے کے لیے روزہ رکھتا ہو، روزے کے روزے جس طرح رکھنا چاہیے اس طرح رکھتا ہو، تو ایسے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ تیار کیا گیا ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے کل قیامت کے دن وہی لوگ داخل ہوں گے جو رمضان کے روزے رکھتے ہوں۔ اسی طرح رمضان کا یہ روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عظیم عمل ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا
اور اس نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا عمل بتلائیے کہ جس عمل کو میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے جنت مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے یہ کہی، آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ صرف تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، چاہے نماز ہو، روزے ہو، قربانی ہو، عبادت کی جو بھی شکلیں ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک نہ کرنا۔ جیسے اللہ کو سجدہ کرتے ہو تو صرف اللہ ہی کو سجدہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد نہ مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے بیماری کا شفا کی امید نہ رکھنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھنا، صرف ایک اللہ پر ایمان رکھنا اور اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے اس آدمی کو یہ بتلایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقیم الصلاۃ المکتوبہ، کہ فرض جو نماز ہے، فرض نماز کو قائم کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں دیکھو، یہ نماز جنت میں لے جانے والا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا عمل ہے نماز، لیکن افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ آج تو رمضان ہے، رمضان میں تو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ مسجدوں کا جائزہ لو، افسوس ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن نمازوں کے وقت آ کر دیکھو تو کس طرح مسجدیں ویران ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز، جو نماز انسان کو جنت میں لے کر جائے گی، وہ کون سی نماز؟ وہ نماز جو پانچوں وقت انسان پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو، وہ نماز جس میں انسان منمانی نہ کرتا ہو، وہ نماز جو صرف رمضان میں نہ پڑھتا ہو بلکہ پانچوں وقت کی نماز ہر رمضان ہو کہ غیر رمضان ہر وقت ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو، تو یہ نماز بھی اسے جنت میں لے کر جائے گی۔ اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے رسول نے اس آدمی کو بتلایا کہ زکوٰۃ جو فرض ہے، اس زکوٰۃ کو ادا کرنے سے جنت میں جا سکتے ہو۔ اور چوتھی چیز ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بتلایا کہ تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو دیکھیے اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے اس آدمی کو جنت میں لے جانے والے اعمال میں جہاں توحید کا تذکرہ فرمایا، جہاں نماز کا تذکرہ فرمایا، جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، وہیں اللہ کے رسول نے کہا تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ رمضان کے روزے انسان کو جنت میں لے کر جائیں گے، شرط یہ ہے کہ روزے میں اخلاص ہو، خلوص ہو، اللہ کے لیے روزے رکھتے ہوں۔ تو میرے بھائی، اور دیکھیے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جنت پانے کی تڑپ، جنت پانے کا شوق، جنت میں جانے کی امید کس طرح تھی۔ صحابہ کرام نبی سے پوچھا کرتے تھے کوئی عمل ایسا بتلائیے جس سے جنت میں چلے جائیں گے، جس سے جنت مل جائے۔ یہ صحابہ کا شوق تھا، صحابہ کے اندر ایک تڑپ تھی جنت حاصل کرنے کی۔ اور آج ہمارے سوالات ایسے ہوتے ہیں، آج اگر سوالات آتے ہیں ایسے سوالات جو عمل سے تعلق نہ رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام کیا تھا؟ کیا اس سوال سے آپ کو جنت مل جائے گی؟ میرے بھائیو، صحابہ کرام جو سوال کرتے تھے عمل کے تعلق سے کہ ہمیں ایسا عمل بتلائے کہ جس عمل کو میں کروں اور جنت مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ اس لیے ہم عمل کے تعلق سے سوالات کریں، جانیں، تاکہ ہم اس عمل کو کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، روزے کے تعلق سے چند مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں کچھ ایسے امور ہیں جن کو انجام دے سکتے ہیں، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ جیسے مسواک، روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی،
کہ میری امت پر اگر مشقت نہ گزرتی، شاق نہ گزرتا، تو میں اپنی امت کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عام بات کہی ہے، ہر وضو کے ساتھ حکم دیتا، روزے دار کی تخصیص خاص نہیں کیا ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں اگر کوئی مسواک کرے تو مسواک کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان نے بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس انسان کو چاہیے کہ روزہ پورا کرے۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، کہ بھول کر اگر کسی نے کھا لیا پی لیا تو اسے چاہیے کہ روزے کو پورا کرے، روزے کو توڑے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے سحری کھا کر غسل جنابت کرنے سے روزہ باقی رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہم سحری کیسے کریں؟ جیسے انسان میاں بیوی ہم بستری کرتے رات میں، سحری کا ٹائم ہو گیا یا نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، سحری کا وقت ہو گیا، انسان ناپاک ہے، تو بہت سارے لوگ ہچکچاتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں ہم سحری کیسے کریں۔ نہیں میرے بھائیو، سحری کا وقت ہو گیا، اگرچہ آپ ناپاک ہیں، پہلے فرصت میں آپ سحری کھائیے، سحری کھائیے، اس کے بعد نماز سے پہلے آپ غسل کر لیجئے تاکہ نماز آپ پڑھ سکیں۔ ہاں اگر آپ کی آنکھ پہلے کھل گئی، آپ ناپاک ہیں، سحری کا ٹائم بھی باقی ہے، تو آپ پہلے غسل کر لیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سحری کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہم ناپاک ہیں، پہلے نہائیں گے تب سحری کریں گے، جب تک نہائیں گے سحری کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ٹائم ہے، جیسے سحری کا وقت ہو پہلے آپ سحری کر لیں، اس کے بعد آپ غسل کریں۔ حدیث دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو اس حال میں پاتے کہ اپنے اہل کے ساتھ جنبی کی حالت میں ہوتے اور آپ غسل کرتے اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ تو یہاں دیکھیے حدیث صاحب بتلا رہی ہے کہ آپ روزے سے ہوتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سحری کھا کر غسل کرتے تھے۔ لیکن اگر ٹائم پہلے تو غسل کر لیجئے، اور نماز سے سحری کھا کر بھی آپ غسل کر سکتے ہیں۔ نماز سے پہلے غسل کرنا ہے آپ کو تاکہ نماز نہ چھوٹ پائے۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے، تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اچانک کسی کی الٹی ہو گئی بغیر ارادے کے اپنے سے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر قے غالب آ جائے، الٹی غالب آ جائے، اس نے ارادہ نہیں کیا لیکن الٹی ہو گئی، تو اس کو چاہیے کہ روزہ پورا کرے، اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس روزے کی قضا ہے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزہ اسے رکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے خواتین کے تعلق سے ایک مسئلہ ہے، آپ گھروں میں بھی جا کے بتائیں، بہت سارے مائیں بہنوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب عورتوں کا حیض آتا ہے یا نفاس کا خون آتا ہے تو جس وقت بھی آئے روزے کی حالت میں ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس حالت میں عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی۔ ناپاکی کی حالت میں جو حیض یا نفاس کا خون ہوتا ہے، اور یہ روزے جو اس وجہ سے چھوٹیں گے، عورتوں کو چاہیے کہ بعد میں ان روزوں کو قضا کریں۔ یہ روزہ رکھنا ہے، نماز کو قضا، نماز کی قضا نہیں بلکہ روزے کی قضا ہے۔ اگر روزہ چھوٹ گیا تو بعد میں اس روزے کو پورا کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی میاں بیوی روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ تو ٹوٹتا ہی ہے، اسے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اسے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس نے غلطی کی، اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی ایسا کرتا ہے روزے کی حالت میں
تو ایک غلام اسے آزاد کرنا ہوگا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 دن مسلسل اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ اس انسان کے لیے ہے جو میاں بیوی روزے کی حالت میں ہم بستری کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کر بیٹھتے ہیں، لہٰذا روزے کی حالت میں آپ میاں بیوی سے نہ ملیں۔ ہاں، رات کے وقت آپ کے لیے اجازت ہے، جائز ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا ہے جو روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ایک روزے دار کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ گالی گلوچ، غیبت، چغلخوری اور شہوت بھڑکانے والی باتیں، ان چیزوں سے ایک روزے دار کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، روزے کی حالت میں گالی گلوچ نہ کرو، روزے کی حالت میں غیبت نہ کرو، چغلخوری نہ کرو، اس لیے کہ اس پر روزوں پر اثر پڑتا ہے، نیکیوں سے محروم ہو سکتے ہیں اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، ہم اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، گالی گلوچ سے، غیبت سے پرہیز کریں۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے اور اس پر وہ عمل کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایسے روزے داروں کی روزہ اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا بھوکا پیاسا رہنا بے معنی ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھوک و پیاس سے پورا دن رہتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے بچیں تاکہ ہمارے روزے برباد نہ ہو۔ اور آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، جو جوان ہیں، جو روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ رکھ نہیں رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا حشر کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ حدیث پاک دیکھیے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے اور دونوں نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر ایک پہاڑ پر، ایک دشوار پہاڑ پر لے گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس پہاڑ پر چڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں اس پہاڑی پر کیسے چڑھ سکتا، یہ دشوار پہاڑی ہے۔ تو ان دونوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھ گئے۔ جیسے پہاڑی پر چڑھتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے چیخ و پکار کی آوازیں سنی، میں نے آہ و بکا کی آوازیں سنی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ آواز کیسی ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ تو اللہ کے رسول کو جواب دیا گیا یہ جہنمیوں کی آواز ہے، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے آگے لے گیا۔ جب آگے جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر نیچے ہے، پیر اوپر ہے، الٹا لٹکا ہوا ہے اور ان کی پاچھوں کو چیر دیا جا رہا ہے، ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے اور ان سے خون نکل رہا ہے، ان سے خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ سزا اس کو کیوں مل رہی ہے، یہ عذاب اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے کہا گیا، کہا یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر روزے کے ایام میں کھایا پیا کرتا تھا، روزے رکھنے کی طاقت تھی، روزے رکھنے کی قوت تھی، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، لیکن یہ روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ روزے کے دن میں کھایا پیا کرتا تھا، جس وجہ سے آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزہ اگر شرعی عذر نہیں ہے روزے کو قطعاً نہ چھوڑیں، روزہ نہ چھوڑیں۔ یہ مہینہ بڑی برکت کا مہینہ ہے اور جو روزہ طاقت کے باوجود نہ رکھے،
اس کے لیے دردناک اور خطرناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو یہ مبارک مہینہ پورے اخلاص اور خلوص کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار جو بھی ہمارے بھائی روزے سے دور ہیں اللہ تو ہدایت دینے والا، تو انہیں ہدایت دے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کے مہینے بھی نمازوں سے دور رہتے ہیں۔ افسوس ہے رمضان کا مہینہ جس میں بچے بھی ماشاءاللہ خوشی سے مسجدیں آتی ہیں، اور وہ لوگ بھی جو 11 مہینہ مسجد نہیں نظر آتے لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی نمازی بنائے، روزے رکھنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار اس مہینے سے ہم سارے مسلمانوں کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔